جب ریلا ابھی آنا شروع ہی ہوا تھا تو ان کے چہرے پرسکون تھے، جیسے انہیں یقین تھا کہ لوگ ہمیں بچا لیں گے، انتظامیہ ہماری حفاظت کر لے گی، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ کیا ان معصوم جانوں کو بچانے کے لیے بھی کوئی ہیلی کاپٹر نہیں اڑ سکتا تھا؟ کبھی کبھی قدرت ایک ایسا منظر دکھاتی ہے جو زندگی بھر آنکھوں سے نہیں جاتا۔ سوات کی حسین وادی میں جہاں سکون، خوشی اور خوبصورتی بکھری ہوتی ہے، ایک دن ایسا آیا جب خوشیوں نے چیخوں کا روپ دھار لیا اور دریا نے زندگیوں کو بہا کر خاموشی میں دفن کر دیا۔ اسی حسین وادی میں 27 جون 2025 کو ایک ایسا دل خراش واقعہ پیش آیا جس نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ واقعہ صرف ایک حادثہ نہیں تھا، یہ ریاستی غفلت، انتظامی ناکامی اور انسانی بے حسی کی مکمل تصویر تھا۔ آج بات کریں گے سانحہ سوات کیا تھا۔ سیاح مدد کو پکارتے رہے مگر آخر بچایا کیوں نہ جا سکا۔ فطرت بے رحم ہے اور انسان اپنی تمام تر ترقی، عقل، علم اور وسائل کے باوجود قدرت کے سامنے بے بس ہے۔ ایسا ہی کچھ ہوا تھا 27 جون کو، جب سیالکوٹ سے آئے ایک خاندان سمیت 17 سیاح سوات کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے کے لیے دریائے سوات کے کنارے پر پہنچے۔ صبح کا وقت تھا، موسم سہانا، منظر حسین اور دل پر امید تھے۔ کچھ سیاح سوات بائی پاس کے مقام پر ناشتے کے لیے رکے، کچھ قریبی ہوٹل میں جا کر بیٹھے اور کچھ دریا کے قریب چہل قدمی کر رہے تھے، تصویریں بنا رہے تھے، ویڈیوز بنا رہے تھے۔ ایک خاتون بار بار دریا کے قریب جانے والے افراد کو واپس بلانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ تبھی اچانک اس دوران ایک بے آواز لیکن ہولناک سیلابی ریلا آ گیا۔ اس تیزی سے آیا کہ کسی کو کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ وہ سب، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے، ایک چھوٹے سے ٹیلے پر چڑھ گئے۔ ان کے ساتھ مردان اور کراچی کے 3 افراد بھی تھے۔ انہوں نے سوچا پانی کم ہو جائے گا، پھر ہم واپس کنارے کی طرف لوٹ آئیں گے۔ جب ریلا ابھی آنا شروع ہی ہوا تھا تو ان کے چہرے پرسکون تھے، جیسے انہیں یقین تھا کہ لوگ ہمیں بچا لیں گے، انتظامیہ ہماری حفاظت کر لے گی، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ خواب آہوں اور چیخوں کے ساتھ بہہ گئے، کیونکہ قدرت نے اس دن ایک اور ہی فیصلہ کر رکھا تھا۔